कुरान पढ़ेंगे, कुरान पढ़ाएंगे, कुरान का माना मतलब लोगों को समझाएंगे, सबका सवाब जिस तरह इनको मिलेगा, इनके हुजूर लोगों को मिलेगा, इसी तरह जितने लोग मदरसे की मदद करते हैं, इस मदरसे से मोहब्बत करते हैं, जिनकी मदद से ये बच्चे हाफिज़े कुरान बने और ये मदरसा यहाँ कायम हुआ और है, उन सबको भी इसका सवाब और अजर मिले। चुनांचे मैंने आपके सामने जो हदीस पढ़ी है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया में सबसे भालो मानुष वो है जो कुरान हिके और हिकाए, कुरान सीखे और सिखाए, वो सबसे भालो मानुष है कि कुरान सीखने के बाद फिर सिखाए लोगों को, पढ़ने के बाद फिर लोगों को पढ़ाए। हमारे उस्ताद हजरत मुफ्ती सईद अहमद पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह दारुल देवबंद के साबिक शेखुल हदीस फरमाते थे कि हमारे इन बच्चों को सिर्फ इनके हुजूर लोग नहीं पढ़ाते हैं। जाहिर है अगर मैं इस बच्चे को पूछूं कि बाबा तुमको कौन पढ़ाता है, तो ये कहेगा मेरे अब्बा पढ़ाते हैं, कोई कहेगा मेरे मामू पढ़ाते हैं, कोई बोलेगा मेरा नाना पढ़ाते हैं। और अगर इनके बाड़ी में कोई पूछे कि तुमको कौन पढ़ाते हैं, तो वो कहेगा उमुक हुजूर पढ़ाते हैं। मालूम हुआ कि हुजूर भी पढ़ाने वाले, इनके गार्जियन भी पढ़ाने वाले। लेकिन अगर ये मदरसा नहीं होता तो इनके गार्जियन और इनके हुजूर इनको कैसे पढ़ाते? इसलिए असल में इस हदीस की फजीलत में जिस तरह इनके हुजूर शामिल हैं, इनके गार्जियन शामिल हैं, इसी तरह जिन लोगों के चंदे से, ताउन से मदरसा चलता है, वो सब लोग शामिल हैं। सब दुनिया के भालो मानुष हैं, क्योंकि वो अगर चंदा नहीं देते, मदरसा नहीं कायम करते, मदरसे के लिए माटी नहीं देते, मदरसे की मदद नहीं करते, तो ये मदरसा नहीं होता, तो हुजूर कहाँ पढ़ाते, ये कहाँ पढ़ते। इसलिए आप तमाम लोग जो इस मदरसे से मोहब्बत करते हैं, इन बच्चों की बरकत से सभी खैरुकुम, बेहतरीन और भालो मानुष हैं अल्लाह के नबी की बशारत के मुताबिक। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, और आप काबिल मुबारकबाद हैं, खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने आपको कुरान करीम की खिदमत के लिए कबूल फरमाया। जिस तरह कुरान पढ़ने वाले वो खुश नसीब हैं कि इनसे मुबारक किन की जबान, किन का मुख हो सकता है, जिस मुख और जबान से 3 बरस 4 बरस हर वक्त कुरान करीम की ये तिलावत की, तब कुरान करीम मुकस्त हुआ है, तब कुरान करीम इनके सीने में, बुक में महफूज हुआ है। कितनी मुबारक जबान, कितना मुबारक वो मुंह है जो हर वक्त जो है तिलावत में मशगूल हो। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क अम्मा यतसालून, हर वक्त रट के इन लोगों ने अपने सीने में पूरे कुरान करीम को याद कर लिया, मुकस्त कर लिया, जबानी महफूज कर लिया। इनका सीना भी दुनिया में सबसे मुबारक, इनकी जबान और मुंह भी सबसे मुबारक, इनकी उंगलियां भी सबसे मुबारक, जिन उंगलियों से कुरान करीम का वरक और पेज ये बार बार उलाते हैं। इनकी आंख और चोख भी मुबारक कि इन आंखों से उन्होंने कुरान करीम के एक एक हरफ को, एक एक आयत को कितनी मर्तबा देखा है। कितनी मुबारक वो आंखें होगी जो कुरान करीम को इतनी मर्तबा देखे। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, देखिए कुरान ये अल्लाह की किताब है, इसकी अजमत बैतुल्लाह से भी ज्यादा है, माँ बाप से भी ज्यादा है। मगर हदीस में है कि बैतुल्लाह को देखने का भी सवाब मिलता है। एक आदमी हज करने, उमरा करने गया, तवाफ करते करते थक गया,
تو وہ بیٹھ کے بیت اللہ کو دیکھتے رہے تو بھی ان کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ حدیث میں ہے محبت کی نگاہ سے ماں باپ کو دیکھنے میں بھی ثواب ملتا ہے۔ تو بتائیے قرآن کریم کو دیکھنے میں ثواب نہیں ملے گا؟ یہ تو اللہ کی کتاب ہے، یہ اتنی پاکیزہ عظمت والی کتاب ہے کہ اس کتاب کے ساتھ جو کوٹ، جو گتا، جو چمڑا سٹ جاتا ہے اس کو بھی بغیر وضو کے چھونا منع ہے۔ اگر قرآن کریم کے اوپر چمڑا سے سل دیے، ایک کاپڑ سے جو ہے قرآن کے پہلے والے پیج کو سل دیے، تو اب اس کپڑا کو، اس چمڑے کو بھی وضو کے بغیر چھونا جائز نہیں۔ کتنی عظمت والی کتاب ہے اللہ کی، یہ ہمارے نبی کا معجزہ ہے اور عجیب و غریب معجزہ ہے۔ اس قرآن نے پوری دنیا کے لوگوں کو چیلنج کیا کہ میں اللہ کی کتاب ہوں، اگر نہیں مانتے ہو کہ اللہ کی میں کتاب ہوں تو میری طرح کوئی بھی مانوش دنیا کا کتاب قرآن کے طرح لکھ کر دکھا دے۔ اور قرآن نے کہا کہ اگر پورا نہیں تو ایک سورت ہی لکھ دو، ایک آیت، الحمدللہ رب العالمین، ایک آیت ہے کہ ایک آیت کوئی لکھ کر دکھا دے قرآن کریم جیسا۔ 1500 سال ہو گئے، آج تک کوئی جو ہے قرآن جیسی ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکا۔ بہت عربی زبان والے ہیں، مسلمان بھی عرب میں ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، کافر، مشرک، سب عربی والے ہیں، لیکن آج تک کوئی ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکے۔ دنیا میں قرآن کے علاوہ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کتاب کو اس طرح مکستو کرنے والے ہزاروں ہزار بچے زبانی یاد کرنے والے ملے، ایسا دنیا میں کوئی کتاب نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ قیامت تک ہم قرآن کی حفاظت کریں گے۔ کیسے حفاظت کریں گے؟ جبریل امین آ کر قرآن کو پکڑ کے کھڑے رہیں گے؟ نہیں، اللہ نے انہی سینوں کو قبول فرمایا، انہی کے ذریعے اللہ قرآن کی حفاظت کریں گے۔ چنانچہ اسی ہندوستان کا قصہ ہے کہ جب انگریز کا قبضہ یہاں جم گیا، ان کی ایک میٹنگ ہوئی کہ مسلمانوں کو دین سے کیسے دور کیا جائے۔ یہ مسلمان بڑے کٹر ہوتے ہیں دھرم اور مذہب کے معاملے میں، ان کے کٹر پنی کو دھرم کے معاملے میں کیسے ختم کیا جائے۔ تو ان کے میٹنگ میں یہ پاس ہوا کہ ان کے پاس قرآن ہے، جب تک یہ قرآن رہے گا اس وقت تک ان کو دھرم سے ہٹانا ممکن نہیں۔ انگریز نے کہا کہ اچھا، اگر یہ بات ہے تو ان کے ہاتھ میں قرآن پہنچنے نہیں دینا ہے۔ اس زمانے میں کمپیوٹر نہیں آیا تھا کہ ہر آدمی کمپیوٹر سے کچھ بھی نکال لے، گوگل سے کچھ بھی نکال لے۔ قرآن کریم بھی ہر جگہ نہیں ملتے تھے۔ اس زمانے میں پورے ہندوستان میں ایک دو پریس میں قرآن چھپتا تھا۔ چنانچہ انگریز نے ایسے پریسوں کو قبضے میں لینا چاہا۔ دلی میں بہت بڑا پریس تھا، اس میں قرآن کریم چھپتا تھا۔ انگریز نے اس پریس والے سے جا کے کانٹیکٹ کیا کہ تم ہر دن، ہر ہفتے میں، ہر ماس میں، ہر برس میں کتنا قرآن چھاپ کر بیچتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہم 5000، 10,000، 20,000 چھاپ کر دکان والے مجھ سے لے جاتے ہیں۔ تو انگریز کے آدمی نے کہا کہ ہم تمہارا ڈیلر بننا چاہتے ہیں، کانٹریکٹر بننا چاہتے ہیں، تم کسی دکان میں ڈائریکٹ مت دو، ہم کو تم پریس میں جتنا قرآن چھاپو گے ہم کو دے دو۔ پریس والے نے کہا بہت اچھا، ایک جگہ میرا مال، اگر ان کے لیے تو پیسہ لینا تھا، ان کے لیے مال ہے تو مال بک جائے تو اچھی بات۔ چنانچہ انہوں نے معاملہ کر لیا۔ اب انگریز کے لوگ قرآن کریم پریس سے لیتے اور وہ ایک جگہ پہنچاتے،
वहां उनके कारिंदे मजदूर थे, उनका काम था हर दिन उन कुरानों को जलाकर दरिया में बहाना। रोज का यही काज था उनका ये मकसद था कि इस तरह कुरान दुकान में नहीं जाएगा तो लोगों के, मुसलमानों के हाथ में नहीं जाएगा। जो पुराना कुरान है वो फट जाएगा, खत्म हो जाएगा। आज नहीं, 100 साल बाद दुनिया में कुरान नहीं रहेगा, हिंदुस्तान में कुरान नहीं रहेगा। वो लोग प्लान बनाते हैं 100 साल आगे का कि अभी तो बहुत से मानुष के बाड़ी में, बहुत सी मस्जिद में कुरान है, लेकिन वो कुरान कितना दिन रहेगा? 100 साल रहेगा, उसके बाद तो वो पुराना हो जाएगा, फट जाएगा। ये उनकी प्लानिंग थी। खैर, उस प्रेस में एक मुसलमान लड़का भी काम करता था। जो अंग्रेज का आदमी उस प्रेस से कुरान लेता था, उनसे उनकी दोस्ती मोहब्बत हो गई। तो उस अंग्रेज से उन्होंने कहा कि यार, तुम लोग इतना इतना कुरान हर दिन हमारे प्रेस से खरीद कर क्या करते हो? तो दोस्ती में उन्होंने मोहब्बत में बता दिया कि देखो, हम तो खरीद कर फला जगह ले जाकर देते हैं और वहां हमारे आदमी हैं, वो लोग उसको जला देते हैं और दरिया में बहा देते हैं। कहा क्यों? कहा देखो, ये राज की बात है, तुम मेरे यार हो, बंधु हो, तुमसे अब मुझे प्यार हो गया है, दोस्ती हो गई है, इसलिए मैं बता रहा हूं, तुम राज में रखना कि हमारे अंग्रेज पादरियों का ये मशवरा हुआ कि कुरान दुनिया से खत्म करने के लिए ये तरीका अपनाया जाए कि सब प्रेस पर कब्जा कर लिया जाए। तो उस मुसलमान बंधु ने कहा कि देखो बंधु, तुम लोग कामयाब नहीं हो पाओगे। कहा यार, कामयाब होगा नहीं होगा, मेरी तो नौकरी है, मेरा तो काज है, मेरी चाकरी ये है कि यहां से तुम्हारे पास से उठाकर फला जगह पहुंचा दो। उस मुसलमान लड़के ने कहा ठीक है, तुम्हारी ये चाकरी है, लेकिन तुम अपने ऊपर वालों से कह सकते हो कि वो अपने मकसद में, जो उनका उद्देश्य है, उसमें कामयाब नहीं हो पाएगा। क्या क्यों कामयाब नहीं होगा? का अच्छा, उसका जवाब हम आपको बताएंगे। आगे कोई छुट्टी का जमाना आ रहा था। वो मुसलमान लड़का उस अंग्रेज बंधु और दोस्त को कहा कि देखो, ये छुट्टी आ रही है, इस छुट्टी में दोनों चलेंगे घूमने के लिए। कहाँ जाओगे? कहा जहां हम ले जाएंगे वहां तुम जाना। कहा ठीक। उस जमाने में टोंक एक जगह है, वहां के हाफिज बहुत मशहूर थे। जैसा कि अभी हिंदुस्तान में, गुजरात में बहुत हाफिज होते हैं, हर घर में हाफिज, पालनपुर में हर घर में हाफिज। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, आसाम में भी, दूसरे सूबों में भी होने लगा। लेकिन आज से 15-20 साल पहले जो है, ये आसाम में, बंगाल में, बिहार में ये लोग सोचते भी नहीं थे कि एक बच्चा हाफिज भी बनेगा, आलिम भी बनेगा। मदरसे में एडमिशन लेने के वक्त मुझको भी मदरसे के मोहतमिम ने पूछा था, मोहतमिम साहब ने, कि बेटा हाफिज बनोगे ना मौलाना? तो मैंने कहा था मौलाना बनूंगा। यानी ये लोगों का सोच था कि या तो हाफिज या मौलाना। चुनांचे 30 साल 40 साल पहले के बहुत कम ऐसे उलमा मिलेंगे कि वो आलिम भी हो, हाफिज भी। आज अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों ऐसे नए उलमा मिलेंगे जो हाफिज कुरान भी हैं, आलिम दीन भी। तो उस जमाने में टोंक में बहुत हाफिज थे। चुनांचे वो अंग्रेज बंधु को लेकर टोंक गया और जाने के बाद वहां एक होटल में रुका। सुबह सवेरे बिल्कुल शौकाले शौकाले उनके बंधु को लेकर निकला। एक बूढ़े मियाँ मिले। कहा चचा जान अस्सलाम वालेकुम, आप हाफिज हैं? कहाँ बेटा हाफिज हूँ। कहा कुरान सुना सकते हैं? कहाँ सुना सकता हूँ। कहा जा सुनाइए। चुनांचे वो शुरू किए।
1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा सुनाते गए, यहां तक कि वो दोनों थक गए। कहा चचा पूरा कुरान इसी तरह मुकस्तो आपको याद है? कहा पूरा कुरान इसी तरह मुझे याद है, पूरा इसी मजलिस में सुना सकता हूं। खैर फिर वो दूसरे मोहल्ले में लेकर गए, कुछ जवान लोगों से मिले, पूछे आप हाफिज हैं? कहाँ हाफिज हैं? कहा हमको कुरान सुनाएंगे? कहाँ हुनाएंगे? कहा हुनाओ का। बस वो टैप शुरू हो गया, कुरान ये लोग हुनते हुनते थक गए। कहे बस। फिर दूसरे दिन जो है फिर निकले, एक मासूम बच्चा को पकड़े, वो मुसलमान था, वो देखकर पहचान गया। कहा बेटा हाफिज हो? कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अभी मैं 2023 में हाफिज बना, यानी उस जमाने के हिसाब से बोला। कहा कुरान हुना सकते हो? कहा हुना सकता हूं। हुनाओ का शुरू कर दिया। वो 2 घंटा 3 घंटा बच्चा पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया। खैर अंग्रेज जो उनका बंधु था, उसने कहा यार ये क्या दिखा रहे हो मुझको? कहा क्या दिखा रहे हैं? वो अब होटल में चलो वहां बात करेंगे। वहां जाकर उस मुसलमान बंधु ने उस अंग्रेज से कहा कि देखो तुम्हारे लोग कुरान के वरक को, पत्ते को, पेज को, मुसहफ को, जो कुरान हमारे सामने कागज में है उसको जला देगा, लेकिन इन सीनों से कुरान कौन निकालेगा? बच्चा बच्चा, बूढ़ा बूढ़ा, जवान जवान के सीने में कुरान महफूज है, तो बताओ तुम कैसे कामयाब होगे? चुनांचे आज आप जानते हैं तुर्किस्तान में जो है किस तरह बच्चे हाफिज कुरान बन रहे हैं। जब तुर्किस्तान के बहुत सारे मुल्क जो है रूस के कब्जे में चले गए थे, वहां अजान, नमाज, मदरसा, मस्जिद, कलेमा सब पर पाबंदी लग गई थी। उस जमाने में वहां लोग कब्र में हिफ्ज किए, जो है कब्र में उस्ताद और तालिब इल्म बैठकर जो है हिफ्ज कर रहे हैं, ताकि हुकूमत को पता न चले। कोई सिलाई का मशीन रख लिया, दर्जी बैठ के सिलाई कर रहा है और कुरान हिफ्ज करा रहा है। चुनांचे पीर जुल्फकार साहब नक्शबंदी एक बुजुर्ग हैं, उलमा जानते हैं, उनकी किताब है अज लाहौर ता खाके बुखारा व समरकंद। उसमें और इसी तरह और भी बुजुर्गान दीन बहुत सारे वाकयात लिखे हैं। एक गुजरात के मौलाना इनाम साहब हैं, अज दिल्ली ता खाके बुखारा व समरकंद, उन्होंने किताब लिखी है, उसमें इस तरह के बहुत सारे किस्से लिखे। तो अल्लाह ताला ने इन सीनों को कुरान करीम की हिफाजत के लिए कबूल फरमाया है, बल्कि आपके समाज और अंचल को अल्लाह ने कबूल फरमाया, इसलिए आप काबिल मुबारकबाद हैं। बताइए कितनी बड़ी फजीलत है। हदीस में आता है कि इन एक एक बच्चे को अल्लाह ताला 10-10 जन्नत का टिकट देंगे और इनको इख्तियार होगा, ये अपने खानदान रिश्तेदार में से जिसको चाहे उसको वो टिकट जन्नत का दे सकता है। हदीस में है कि एक आदमी पर जहन्नम वाजिब हो जाएगी, अल्लाह फरिश्तों को हुक्म करेंगे कि ले जाओ इसको खसेट कर जहन्नम में डालो, ये बहुत बड़ा पापी था, गुनहगार था, मेरा नाफरमान बंदा था। फरिश्ते पकड़ के जहन्नम की तरफ ले जाएंगे। एक मासूम बच्चा खड़ा होगा और कहेगा, ऐ अल्लाह, आपके नबी की बशारत मेरे पास है कि मेरी सिफारिश पर आप 10 आदमी को जिन पर जहन्नम वाजिब हो जाएगी उनको आप जहन्नम से आजाद कर देंगे। ऐ अल्लाह, ये मेरे चचा हैं, ये मेरे मामू हैं, इनको के लिए मैं वो टिकट दे रहा हूँ, को टोकन दे रहा हूँ, सिफारिश कर रहा हूँ, आप इनको माफ कर दीजिए। अल्लाह कहेंगे, फरिश्तों वापिस लाओ, ये मेरा हाफिज बच्चा ने, हाफिज बंदा ने जो है सिफारिश कर दिया, अब इनको जन्नत में भेज दो। जिन पर जहन्नम वाजिब हो जाएगी उनके लिए जन्नत की सिफारिश कर सकते हैं। हदीस में है कि हाफिज कुरान को हुक्म होगा जन्नत में दाखिल होने के बाद कि बाबा
پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ. تمہارا مقام کہاں ہوگا؟ کہا جہاں والناس پڑھو گے تم ختم کرو گے، وہاں تمہارا مقام ہوگا. حافظ قرآن کے ماں باپ کو ایسا روشن تاج پہنایا جائے گا. آج تو آپ کے سامنے یہ دستار بندی کی گئی ہے. اللہ تعالی میدان قیامت میں اس سے بہت شاندار شعبہ لگائیں گے، اور اس شعبہ کے صدر خود اللہ ہوں گے، اور حفاظ کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنائیں گے. حدیث میں ہے کہ اس تاج کی روشنی اس طرح ہوگی کہ سورج کو اگر کسی گھر میں لا کر لٹکا دیا جائے تو کتنا جو ہے، کتنی روشنی، کتنی چمک ہوگی. اتنے دور میں سورج ہے تو اتنی روشنی، اس سے زیادہ روشن تاج ان کے ماں باپ کو پہنایا جائے گا. اتنی بڑی فضیلت. اس لیے اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس فتنوں کے زمانے میں ہر طرف پیسہ پیسہ پیسہ، جو عجیب عجیب جگہ لوگ پیسے کماتے ہیں. کہا تمہاری بیٹی جوان ہے، فلاں بہت بہترین لڑکا ہے، تم اگر جمائی بنانا چاہتے ہو ہم کو 40,000 ٹکا دو، ہم ان کو پٹا اٹھا کے تمہارا جمائی بنا دیں. اپنا ماموں، اپنا چچا خالی رشتہ جوڑ دے گا تو 50,000 ٹکا لے گا. ہر جگہ ٹکا پیسہ. ایسے زمانے میں جو لوگ حافظ قرآن اپنے بچوں کو بنا رہے ہیں، یقیناً ان کی نگاہ میں صرف اللہ کی خوشنودی ہے، آخرت کی کامیابی ہے. اللہ انہیں مبارک کرے اور ہم سب کو اسی طرح اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ قرآن سے اپنے آپ کو بھی لگانے کی توفیق دے. قرآن سے ہم سب جڑ جائیں. جس طرح ہم حافظ نہیں بن سکتے ہیں اگر تو ناظرہ پڑھ سکتے ہیں، نہیں پڑھ سکتے ہیں تو سیکھیں. سیکھنے کا وقت اور شمع کوئی بچپنا ہی ضروری نہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ 38 سال کی عمر میں تو ایمان لائے تھے. تو بتائیے جب 38 سال کی عمر میں ایمان لائے تو حافظ قرآن وہ تو بوڑھا جوان ہو کر ہی شروع کیے، بوڑھا ہو کر حافظ قرآن ہوئے. اکثر صحابہ قرآن حفظ کیے ہیں جوانی میں، بڑھاپے میں. اس لیے ہم قرآن پڑھنے والے، سیکھنے والے بنے. اللہ نے اس قرآن میں ایسا اثر رکھا ہے کہ مردہ دلوں کو یہ قرآن زندہ کر دیتا ہے. ہمارے علاقے کے ایم پی تھے حضرت مولانا اسرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ. بہت سے علماء جانتے ہیں، سیاست کے فرشتہ تھے. ان کے انتقال پر لوگوں نے کہا کہ کوئلہ کے فیکٹری سے نکلے مگر بدن میں، کپڑے میں ایک دھبا لگنے نہیں دیے. ایسی پاکیزہ سیاست کی. 2 ٹرم ایم پی رہے، اور اس سے پہلے جمعیت علماء کے جنرل سیکریٹری تھے. اس زمانے کی بات ہے، دارالعلوم دیوبند میں ایک 100 سالہ ہوا تھا. 100 سال کے فضلائے دیوبند کو پگڑی دی گئی تھی. اس 100 سالہ کے موقع میں مصر کے بہت بڑے قاری عبد الباسط صاحب رحمت اللہ علیہ جو ہے تشریف لائے تھے. حضرت نے فرمایا کہ میری ذمہ داری تھی دلی سے دیوبند لے جانے کی، جمعیت علماء کے جنرل سیکریٹری ہونے کے اعتبار سے. چنانچہ دلی میں جمعیت علماء کے جو ہے طرف سے ان کا استقبال ہوا، اور گاڑی میں دلی سے دیوبند کے لیے روانہ ہوا. تو راستے میں حضرت مولانا اسرار الحق صاحب نے قاری عبد الباسط صاحب مرحوم سے پوچھا کہ آپ تو قرآن کریم کی بہت تلاوت کرتے ہیں، آپ کی تلاوت، آپ کی قرأت پوری دنیا میں سنی جاتی ہے. چنانچہ آپ لوگ اب تو جو ہے بہت ماشاءاللہ پڑھنے والے ہو گئے. آج سے 20-25 سال پہلے لوگ ٹیپ ریکارڈ میں، کیسٹ میں قاری عبد الباسط صاحب کو سنتے تھے، اور حضرت قاری صاحب کان میں ہاتھ دیتے اور آنکھ بند کر دیتے اور پورا ڈوب کر ٹان کر پڑھتے تھے.
تو حضرت نے فرمایا کہ آپ اپنے چوک سے آنکھ سے قرآن کا کبھی کوئی معجزہ دیکھے؟ کہاں بہت معجزہ میں نے دیکھا، ایک بتا رہا ہوں۔ کیا بتائیے؟ کہا دیکھیے ہمارے مصر کے جمال عبد الناصر جو بادشاہ ہے، وہ ایک مرتبہ اچانک میرے پاس چٹھی بھیجا کہ میں فلاں ڈیٹ میں روس جا رہا ہوں، آپ کو بھی میرے ساتھ روس جانا ہے۔ تو میں چٹھی پڑھ کر پریشان ہوا، یار روس میں تو کوئی مسلمان نہیں ہے، روس مجھے کیوں لے جائیں گے؟ میں تو قاری صاحب ہوں، ایسے جگہ میں لے جاتے، ایسے ملک میں جہاں قرآن سننے والے ہوتے۔ لیکن بادشاہ کا آرڈر تھا۔ قاری صاحب جو ہے تیاری کیے اور بادشاہ کے ساتھ روس کے سفر میں نکل گئے۔ راستے میں قاری صاحب نے جمال عبد الناصر سلطان سے پوچھا کہ آخر مجھے کیوں لے جا رہے ہیں؟ کہا دیکھیے گزشتہ سال میں روس کے سرکاری میٹنگ میں گیا تھا، تو روس کے کمیونسٹ لوگوں نے، دہریہ لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ تم لوگ 1400 سال پرانی کتاب اور قانون لیے پڑے ہو، چھوڑو اس کو، ہم ایک سرخ قانون، لال قانون کی کتاب لکھے ہیں، یہ قانون کی کتاب لے جاؤ اور یہ لا اور یہ قانون اپنے مصر میں جاری کرو، ہم تم کو یہ فیسلٹی دیں گے۔ یہ مجھے انہوں نے کہا تو یہ میری غلطی ہے کہ میں نے ان کو کوئی جواب نہیں دے پایا۔ اب میں جب واپس مصر آ گیا تو میرے دل میں اس کی بہت چوٹ لگی کہ تم ایمان والے ہو، قرآن والے ہو، اس نے تمہارے قرآن کے بارے میں کہہ دیا کہ 100 سال 1400 سال پرانا ہے اور جو ہے ہمارا نیا قانون لے جاؤ، تم نے کچھ نہیں بولا، غلطی ہو گئی، اس کا جواب دینا چاہیے، تو آپ کو لے جا رہا ہوں جواب دلانے کا۔ اچھا کیسے جواب دلوائیں گے؟ کہا وہ میں جانتا ہوں کیسے دلواؤں۔ خیر وہاں سرکاری عہدیداروں سے، بڑے بڑے منسٹروں سے جو ہے مصر کے بادشاہ کی میٹنگ تھی، میٹنگ ہو گئی، ایک مجلس، دوسری مجلس، تیسری مجلس۔ پھر جمال عبد الناصر صاحب نے کہا کہ میرے ساتھ ایک گائیکار آیا ہے، بہت بڑھیا گاتا ہے، بہت بھالو سندر ان کی آواز ہے، آپ لوگ سنیں گے؟ کہاں سنیں گے، اگر بڑھیا گاتا ہے تو سنیں گے۔ کہا ٹھیک۔ ایک مجلس انہوں نے لگوائی گانا اور گائیکار کی آواز سننے کے لیے، یہ کہہ کر چنانچہ بڑے بڑے منسٹر تھے، قاری عبد الباسط صاحب کو وہاں پیش کیا۔ قاری عبد الباسط صاحب فرماتے ہیں کہ میں آنکھ بند کر کے کان میں ہاتھ رکھ کے سورہ طٰہٰ پڑھنا شروع کیا، اور رکوع ختم کر کے جب آنکھ کھولا تو دیکھا کہ جتنے کمیونسٹ دہریہ منسٹر بڑے بڑے ہیں جو اللہ کو بھی نہیں مانتے، رسول کو بھی نہیں مانتے، کوئی دھرم مذہب نہیں مانتے، سب کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے۔ میں نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، یہ لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ تو جمال عبد الناصر صاحب نے ان لوگوں سے معلوم کیا کہ آپ لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ ہم تو کچھ نہیں سمجھ رہے ہیں کیا بولے، ان کی زبان، ان کا بھاشا ہم نے سمجھا نہیں، کنتو ان کے گان میں ایسا اثر ہے کہ ہمارا دل، ہمارا بوک پھٹ گیا، بے اختیار ہمارے آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ میرے بھائیوں، جب کلام میں نور ہوتا ہے تو آدمی بوجھے نہ بوجھے، سمجھے نہ سمجھے، آنا بوجھیے بھی ان کے دل پر اثر ہوتا ہے۔ آج آسام میں 22 سال ہو گئے الحمدللہ تقریباً، جب پہلے پہلے آئے تھے، اور آپ لوگ تو ماشاءاللہ براک ویلی والے بہت سارے ایسے آج بھی ہوں گے جو بالکل آسامی نہیں جانتے، بنگلہ جانتے ہیں، آسامی نہیں جانتے، لیکن اوکھمیہ بھاشا میں اگر اذان پیر صاحب کی کوئی نعت سنیں گے، آنا بوجھیے دل پر اس کا ایک اثر ہوگا۔ آپ سن کے دیکھ لیجئے، آسامی اذان پیر صاحب کا جو ہے گان، جو اچھے کلمات اور نعت نبوی پر مشتمل ہوتا ہے،
آدمی بوجھے نہ بوجھے لیکن اس کا ان کے دل پر ایک اثر پڑے گا. بتائیے اذان پیر صاحب یہ تو ہمارے نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ قرآن نازل کیا گیا اس قرآن کا کیا اثر ہو. لیکن افسوس ہائے افسوس ہم مسلمان ہو کر قرآن کو طاق پر اٹھا کر رکھ دیے. کتنے ایسے بچے ملتے ہیں کہ وہ بچپنا میں مکتب میں قرآن دیکھ کر پڑھنا سیکھے تھے لیکن وہ کیرل چلے گئے کمانے کے لیے, بنگلور چلے گئے کمانے کے لیے, 10 برس ہو گیا کبھی قرآن کھول کر دیکھے نہیں. جب نہیں دیکھے اب وہ چاہتے بھی ہیں کہ ہم قرآن پڑھیں تو ان کو پڑھا نہیں جاتا ہے. قرآن بہت بے نیاز کتاب ہے. اللہ بے نیاز ہے, اللہ کا کلام بھی بے نیاز. انسان اگر قرآن کو چھوڑ دیتا ہے تو قرآن بھی جو ہے انسان کو 3 طلاق دے دیتا ہے. ایسی بھی مثال ہے کہ ایک بچہ حافظ قرآن بن گیا, 20 برس تک انہوں نے قرآن اٹھا کر نہیں دیکھا, اب جو قرآن کھول کر پڑھنا چاہ رہا ان کو پڑھا نہیں جا رہا ہے. کیوں کہ تم نے ہم کو چھوڑا تو ہم بھی تم کو چھوڑ دی. بہت بے نیاز کتاب ہے. اس لیے میرے بھائیوں الحمدللہ آپ کے باپ داداؤں نے ہر جگہ مکتب کا نظام قائم کیا. سب لوگ قرآن کم سے کم کچھ پڑھنا جانتے ہیں. اگر نہیں جانتے ہیں تو سیکھیے اور قرآن کی ہر دن تلاوت کیجیے. قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے, اللہ قرآن میں خود فرماتے ہیں انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا. کہ ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. ابھی قاری صاحب کتنی شاندار جاندار آواز میں قرآن پڑھ کر سنائے. اب ہم اپنے سینے اور بک کو دیکھیں ہمارا ایمان بڑھا کہ نہیں. اگر بڑھا ہے تو اولئک هم المؤمنون حقا, اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بالکل حقانی مومن ہیں. اور اگر قرآن سننے کے بعد ہمارے ایمان میں کوئی فرق نہیں آیا تو پھر ہم کو خیر منانا چاہیے, اپنے ایمان کی دعا کرنی چاہیے, کوشش چشتہ کرنی چاہیے. اس لیے ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں. یو پی میں ایک بزرگ گزرے ہیں مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی. انہی کے خلیفہ جو ہے مولانا محمد علی منگیری ندوۃ العلماء لکھنؤ دارالعلوم, ایک بڑا مدرسہ ہے دارالعلوم دیوبند مظاہر سہارنپور کے بعد جو ہے یہ ندوۃ التعمیر جو آسام میں ہے وہ نہیں, ایک دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ میں بڑا مدرسہ ہے. تو اس مدرسے کی بنیاد مولانا محمد علی منگیری رکھے تھے. ان کے صاحبزادے حضرت مولانا منت اللہ رحمانی, ان کے بیٹے مولانا ولی رحمانی, یہ سب رحمانی جو ہیں فضل رحمان کی طرف نسبت ہے. فضل رحمان گنج مراد آبادی یہ بڑے ولی بزرگ صاحب کشف بزرگ تھے. ان کے مرید کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ان کا ایک مرید تھا جو ڈاک مین پوسٹ مین تھا. ان کی چاکری کا ٹرانسفر اور تبادلہ ہو گیا. مثلا کریم گنج سے عاصم گنج میں ان کی نوکری ہو گئی. ایک سرکاری چٹھی ان کو عاصم گنج پہنچانا تھا. وہ زمانہ نیا نیا سائیکل کا نکلا تھا, نیا نیا. دارالعلوم دیوبند کے ایک استاد گزرے ہیں, ان کی تفسیر کی کتاب بھی ہے معارف القرآن ادریسی. ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب نیا نیا سائیکل کا دور نکلا تو ان کا بیٹا سائیکل خریدا ابا سے پیسہ لے کر. اب ہر دن ابا سے وہ پیسہ لیتا کہ سائیکل میں تیل ڈلوانا ہے. تھکتا تھا ہر دن کہ سائیکل میں تیل ڈلوانا پیسہ دیجیے, سائیکل میں تیل ڈلوانا پیسہ دیجیے. حضور کو کسی نے کہا کہ وہ آپ کو ٹھگتا ہے, سائیکل میں تیل ڈلوانا نہیں پڑتا ہے, بغیر تیل کے سائیکل چلتی ہے. تو حضور کہتے کہ ارے بغیر تیل کے کیسے چلے گی. حضور نہیں مانتے.
बगैर तेल के कैसे साइकिल चलेगी। हजरत मौलाना इदरीस साहब कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह का ये वाकया है। तो वो नया नया जमाना था, साइकिल निकली थी। वो चाकरी मैन, पोस्टमैन आदमी था, नौकरी वाला था, वो साइकिल लेकर आसिमगंज जा रहा था वहां एक चिट्ठी पहुंचाने के लिए। रास्ते में देखा कि कुछ मुसलमान खड़े हैं और जनाजा रखा हुआ है। वो साइकिल से उतरा, कहा भाई क्या बात है? कहा भाई जनाजा है, 2-3 घंटे से खड़े हैं, कोई जनाजा पढ़ाने वाला नहीं मिल रहा। एक मियाँ साहब इस इलाके में थे, उनकी मृत्यु हो गई, इसलिए जो है अब कोई जनाजा पढ़ाने वाला नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो आपका इलाका हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह की बरकत, शाह जलालुद्दीन मुजर्रद यमनी रहमतुल्लाह अलैह की बरकत है कि यहाँ शायद के बहुत लंबे दूर तक पीछे तक जाएंगे तो शायद ऐसा नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने खुद अपने कान से एक मौलाना से सुना बंगाल में, उन्होंने बताया कि हमारे इलाके में 10 जनाजा मैंने कब्र पर पढ़ा। मैं कभी सफर में जाता तो कोई जनाजा पढ़ाने वाला नहीं मिलता था। लोग बगैर जनाजा के मुर्दा को दफन कर देते और कब्र में एक बांस गाड़ देते। ये निशानी होती थी कि बगैर जनाजा के दफन किया गया। मैं सफर से आता तो लोग मुझे बताते थे उमुक गांव में, उमुक कब्रिस्तान में एक मुर्दा दफन किया गया है बगैर जनाजा। मैं फिर 2-4 आदमी को लेके जाता और कब्र पर जनाजा पढ़ता। ये एक जमाना बहुत सी जगहों में था। अल्लाह का फजल है, इन मदरसों की बरकत, दावत और तबलीग की बरकत है कि अल्लाह के करम, अल्लाह के फजल से अब पूरे मुल्क में कोई ऐसा गांव शायद नहीं मिलेगा कि वहां आसपास में कोई आलिम न हो, कोई हाफिज न हो। हमारे निकाह पढ़ाने के लिए कोई परेशानी नहीं, जनाजा पढ़ाने के लिए कोई परेशानी नहीं, नमाज पढ़ाने के लिए कोई परेशानी नहीं, अजान देने के लिए कोई परेशानी नहीं। ये इन मदरसों की बरकत है। आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं दिमाग और बुद्धि और ज्ञान वाले, उनको मदरसे बहुत खटकते हैं। मौलवी खटकता है का ये फोगा बना के क्या फायदा है? कहीं स्कूल बनाओ, भाई स्कूल भी बनाओ, तुम बनाओ स्कूल, कौन मना कर रहा है? लेकिन मदरसों की जरूरत आज भी बाकी है। कोई मदरसा खाली नहीं है। कल ही एक जगह हमारे साथ एक ड्राइवर हैलाकंदी गया, वो मैट्रिक किया है शायद या सेकंड ईयर का, वो हाई सेकेंडरी पढ़ते पढ़ते छोड़ दिया। तो एक मौलाना साहब ने कहा देखो चाकरी तो मिलने वाली नहीं है, वरना तुम पढ़ाई पूरी करो। मैंने कहा देखो अगर चाकरी वाली पढ़ाई चाहिए तो तुम मौलवी बन जाओ। आज मौलवी बनोगे, कल चाकरी मिल जाएगी। कोई मौलवी भूखा बैठा नहीं रहता है, उनकी चाकरी लगी हुई है। हर साल शव्वाल में 10 मदरसे से खबर आती है हुजूर एक भालो उस्ताद दीजिए। उस्ताद नहीं मिलते अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन बहुत से लोगों को मदरसे खलते हैं। तो ये मदरसों की बरकत है कि आज ऐसी परेशानी नहीं है। खैर वो डॉक्यूमेंट साहब ने कहा कि अच्छा जनाजा अगर पढ़ना है तो मैं पढ़ा दूं। आप मियाँ साहब हैं? का मियाँ साहब तो नहीं हूं, लेकिन एक अल्लाह वाले से मेरा ताल्लुक है, मैं मुरीद हूं, मुझे जनाजा की नमाज पढ़ाना आता है। कहा ठीक है, बहुत मेहरबानी, जनाजा पढ़ा दीजिए। वो बेचारा जनाजा पढ़ाया। फिर कब्रिस्तान गया मिट्टी देने के लिए। लोगों ने कहा आप ही कब्र में उतर के थोड़ा सा ठीक ठाक से दफन कर दीजिए। वो कब्र में उतरा और मैयत को उतारा, उसी में उनके जेब से चिट्ठी कहां गिर गई। खैर कब्र बंद करके साइकिल उठा के आसिमगंज पहुंचा। अब जो चिट्ठी देख रहा है कि चिट्ठी नहीं। पूरा याद है कि घर से लेकर निकला था, कहीं साइकिल से उतरा ही नहीं। फिर उनके जहन में आया कि ओहो कब्र में जो मैं झुका था उस वक्त कुछ गिरा था मेरा। फिर वहां से वो वापस आया करीमगंज। अब आने के बाद वहां पर जितने लोग थे गांव वालों से कहा बाबा मेरी चिट्ठी कब्र में गिर गई है, थोड़ा तुम लोग मदद करो, माटी और जो है बांस बत्ती हटा के मेरी चिट्ठी किसी तरह निकाल दो, वरना मेरी चाकरी का मसला है। लोगों ने कहा कोई बात नहीं, कोदाल उदाल लेकर आए, मिट्टी हटाए, बांस बत्ती हटाए। हटाने के बाद देख रहे हैं कि उस कब्र पर गुलाब चमेली के फूल के गुलदस्ते बिछे हुए।
اور مشک عنبر عود کی خوشبو پھوٹ رہی اور اس کی خوشبو سے پورا علاقہ معطر ہو گیا. دوڑ دوڑ کے لوگ جمع ہونے لگے. کیا ہوا؟ پھر جو ہے اور اس گلدستوں اور پھولوں کے اوپر وہ چٹھی ان کی رکھی ہوئی ہے. انہوں نے جلدی سے اپنی چٹھی لیا اور کہا بابا قبر جلدی بند کرو، یہ آخرت کا منظر ہے، زیادہ دیر کھول کے رکھنا ٹھیک نہیں. چنانچہ بند کر دیا. اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ یہ آدمی، یہ مانوش کون تھا؟ لوگوں نے کہا جیسے ہم جاہل ان پڑھ انگوٹھا چھاپ ہیں وہ بھی ایسی تھا. کہا نا، ان کا کوئی کمال، کوئی نیکی کا کوئی نیکی ایسی نہیں. تو ان کے باڑی میں لے کے چلا. ان کے باڑی میں لے کے گیا. ان کی بیگم صاحبہ سے پوچھا کہ تمہارے شامی کا کوئی خاص عمل ہے تو بتاؤ. تو کہا ایک عمل میرے شامی کا ہے، ہر دن جب صبح سویرے شوکالے وہ گھوم سے اٹھتا تھا تو ہمارے باڑی میں ایک پستک، ایک کتاب، ایک بک ہے، اس کو اٹھاتا. پہلے اس نے بتایا منہ دھوتا، ہاتھ دھوتا، وضو بھی نہیں جانتی تھی، وضو کی جگہ منہ دھونا، ہاتھ دھونا، پاؤں دھونا، یہ سب بتایا. ماتھا میں ایسا ایسا کرتا تھا. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ بک لیتا، اس کا کاپڑ ہٹاتا، اس کو سینے سے لگاتا، ماتھے پر رکھتا، چما لیتا اور اس کو کھولتا اور انگلی رکھ کر کہتا یہن ٹھیک ہے، یہن ٹھیک ہے، یہن ٹھیک ہے. یو پی کی زبان میں یعنی اتاو سدھو، اتاو سدھو، اتاو سدھو، یہ بھی سچ، یہ بھی سچ، یہ بھی سچ. آدھا پون گھنٹہ اس طرح کرتا، پھر اس کو سینے سے لگاتا، چما لیتا، پھر اس کاپڑ میں اس کو باندھتا اور اوپر رکھ دیتا. وہ ڈاک مین صاحب نے کہا کہ اللہ کی بندی وہ پستک لاؤ، وہ بک لاؤ. وہ بک لا کر دی. انہوں نے کاپڑ ہٹایا تو دیکھا وہ قرآن کریم ہے. وہ بیچارہ جانتا نہیں تھا پڑھنا. باپ دادا کے زمانے سے قرآن ان کے باڑی میں آ گیا تھا. اتنا ان کے باپ دادا نے ان کو بتایا تھا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کا ہر شبد شدھ، اس کی ہر آیت سچی ہے. تو وہ انگلی گھما گھما کر بس اتنا کہتا تھا کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے. بتائیے قرآن سے محبت، قرآن کی عظمت کی برکت سے اس انگوٹھا چھاپ آدمی کو اللہ نے کیا سے کیا نہیں دیا. ان کی قبر کو گلے گلزار کر دیا، مشک اور عود سے معطر کر دیا. میرے بھائیوں، ہم تو کم سے کم اتنا نہیں ہیں کہ ہم کو اتنا بھی نہ آئے کہ خالی انگلی گھما کر یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے کہے. آج اللہ نے پڑھنے لکھنے کے اسباب دیے ہیں، بڑی عمر ہو گئی تب بھی اچھی جماعت کے ساتھ، اچھے امیر صاحب کے ساتھ 3 چلہ لگا لیجئے، انشاءاللہ قرآن پڑھنا آ جائے گا. کم سے کم 10 سورتیں صحیح ہو جائے گی. اس لیے قرآن سے ہم اپنے آپ کو جوڑیں، خود بھی تلاوت کریں اور جو ہے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں. خدا کی قسم آپ کا بیٹا ڈاکٹر بنے، اس کی بھی ہماری قوم کو ضرورت ہے، مگر یہ 60 برس کی زندگی کی ضرورت ہے. اور آپ کا بیٹا حافظ قرآن بنے، یہ آپ کو اس کی ضرورت ہے. اور اس کی ضرورت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، ہمیشہ کی کامیابی کا ضامن ہے. اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ ان بچوں کو دیکھ کر دل میں یہ عزم لیں کہ انشاءاللہ ہم حافظوں سے، عالموں سے، مدرسوں سے محبت کریں گے. ہم اپنے نسلوں کو حافظ قرآن بنائیں گے. اگر ہم اپنے نسلوں کو حافظ قرآن بنائیں گے تو قرآن کریم کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں دنیا کے اعتبار سے بھی ترقی دے گی. آج بھی ایسے واقعات ہیں، اب مجھے نام لینے میں شرم آتی ہے. یہ سب علماء جانتے ہیں ان کو، بہت بڑی شخصیت ہیں. انہوں نے خود مجھے بتایا کہ جب میں مظاہر العلوم سہارنپور سے فارغ ہو کر آیا، مجھے ایک جگہ امامت کے لیے جانا تھا، میرے پاس ٹاکا پیسہ نہیں تھا، تو میری چاچی سے میں ٹاکا دھار لے کر امامت کرنے گیا. آج وہ ایسے مدرسے کے محتمم ہیں جس مدرسے میں 10-12 ہزار طلبہ اور ہزاروں مدرسے ان کے ذریعہ سے چل رہے ہیں. لاکھوں مسجدیں انہوں نے بنوا لی. ایسی بڑی عظیم شخصیت قرآن کے ذریعہ سے اللہ نے یہ ترقی دی. ان ھذا الکتاب
یرفع بہ اقواما ویضع بہ آخرین۔ اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کتنوں کو اونچا کرتے ہیں اور کتنوں کو نیچے بھی گرا دیتے ہیں جو قرآن کی بے حرمتی کرے۔ اسی لیے میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے وہ اس کا مطلب بتا کر میں اپنی بات پوری کر دوں گا۔ اللہ فرماتے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی، اور دو طرح ہدایت دیتا ہے۔ ایک تو قرآن آنا بجھیے آدمی پڑھے تو بھی ہدایت دیتا ہے، ان کے دل میں نور پیدا کرتا ہے، ایمان پیدا کرتا ہے جس سے ان کو روشنی ملتی ہے۔ اس لیے آنا پوچھئے قرآن پڑھنے میں بھی ثواب ہے، ہر حرف پر 10 نہیں۔ ہمارے نبی نے اس کی مثال دی الف لام میم، جس کا معنی دنیا کا کوئی علامہ نہیں جانتا ہے، ان کا معنی مطلب کسی کو نہیں معلوم۔ الف لام میم کا معلوم ہوا بغیر سمجھے بھی قرآن کی تلاوت کرنے میں 10 نیکی ہر حرف پر ملنے والا ہے۔ اور ایک ہدایت کہ ہم قرآن کا معنی مطلب بھی سمجھیں، تلاوت کرنا آتا ہے تو کسی عالم کی نگرانی میں بنگلہ آسامی جو معتبر علماء کا کیا ہوا ترجمہ ہے اس کو پڑھیں، جہاں سمجھ میں نہ آئے اپنے کسی عالم سے وہ بوجھیں کہ اس کا کیا مطلب ہے اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، کم از کم مسلمانوں میں کسی کو اس کے بارے کوئی اختلاف نہیں، تمام مسلمان اس پر متفق ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ بہت سارے جھگڑے ہیں لیکن قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَيُبَشِّرُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، ان ایمان والوں کو یہ قرآن خوشخبری سناتا ہے جو نیک کاج کرے کہ ان کے لیے قیامت میں بہت بڑا اجر ملے گا، بہت بڑا ثواب ملے گا۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا، اب نیک کاج کرنا ہے، اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس کو پورا کرنا ہے، اللہ کا بھی حق ادا کرنا ہے، بندوں کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ شریعت یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے کہ ہم اس پر عمل نہ کر سکیں۔ ہاں اتنے دن تک 60 برس کیسے پابندی کریں گے؟ ہر دن 24 گھنٹہ کی نیت کریں کہ آج 24 گھنٹہ ہم اللہ کے حکم پر چلیں گے، کل کا کل دیکھا جائے، پھر کل شکالے بالکل عزم کر لیں اور 24 گھنٹہ، پھر شکالے عزم کر لیں کہ اور 24 گھنٹہ۔ آپ بدرپور سے نکلے تھے، پانی کی پیاس لگی، سوچے کہ ہاف لونگ میں پانی لے لیں گے، وہاں سوچے کہ اچھا آگے لے لیں گے، وہاں سوچے لامدنگ میں لے لیں گے، وہاں سوچے بجائی میں لے لیں گے، وہاں سوچے گوہاٹی میں لے لیں گے۔ گوہاٹی پہنچ جائیے گا بغیر پانی کے کوئی پریشانی نہیں محسوس ہوتی، اور بدرپور میں اگر سوچیں گے کہ پیاس تو یہاں لگی ہے مگر گوہاٹی میں جا کے پانی پینا ہے تو بہت مشکل کٹھن لگے گا۔ تو ہر دن شکالے صبح سویرے نیت کر لیں کہ آج 24 گھنٹہ کی میں نیت کر رہا ہوں کہ شریعت کے مطابق زندگی گزاروں گا، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاروں گا، آج اللہ کا بھی سب حق ادا کروں گا، اللہ کے کسی بندے کو بھی کشٹ نہیں پہنچاؤں گا۔ کسی کی بیوی سے اگر جھگڑا ہوتا ہے ہر دن صبح آپ کان پکڑ لیں، آج 24 گھنٹہ جھگڑا نہیں کرنا ہے، وہ چاہے کچھ بھی بولے مجھے ہنس کے مسکران کے ان کے ساتھ بات کرنی ہے، ہر دن 24 گھنٹہ، ہر دن 24 گھنٹہ، کہ جو جھگڑا کرنا کل کریں گے، زندگی گزر جائے گی کبھی جھگڑا نہیں۔ نہیں تو بہت مرتبہ آدمی شادی کرتا ہے خوشی کے لیے، آرام کے لیے، راحت کے لیے، شادی کرنے کے بعد ان کی زندگی جہنم بن جائے گی، ہر دن جھگڑا، ہر دن کچال، ہر دن کچھ۔ کیوں؟ حدیث میں ہے کہ عورت تو پیدا ہی کی گئی ہے ٹیڑھی پسلی سے، اس لیے ان کے اندر ٹیڑھا پن رہے گا، ان سے جھگڑ کے لڑ کے کبھی کامیابی نہیں مل سکتی، ان سے پیار محبت سے کامیابی ملے گی۔ یہ کھانا بڑھیا نہیں پکاتی ہے، آپ ہر دن کہیے اوہ تو مزیدار کھانا بنشے، وہ دوسرے دن اچھا کھانا بنائے گی، بلا وجہ تعریف کرنی ہے۔
تو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی ایک لطیفہ یاد آ گیا، بس آخر میں بول کے میں بات پوری کر دوں گا۔ ایک مولانا صاحب یہی تقریر کر رہے تھے کہ بھائی